سفر کا مہینہ واقع رجیع پیش آیا۔ کچھ لوگ قبیلہ عزل اور قارہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ چند ایسے لوگ بھیج دیجئے جو ہمیں آ کے قرآن کی تعلیم دیں، حدیث کی تعلیم دیں، ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ کرام کو جمع کیا اور 10 لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ بھئی آپ جاؤ، اور ان میں سے عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا، کہا کہ جاؤ بھئی ان لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، انہیں جا کے اللہ کا دین اور نبی کی باتیں سمجھاؤ۔ تو یہ لوگ چلے، مدینہ سے پہنچے، جب رجیع پہ پہنچے جو مکہ اور عصفان کے درمیان ہے، وادی عصفان اور مکہ کے درمیان، مکہ کے قریب مدینہ سے دور، تو ان غداروں نے مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کی اور بنو لحیان کو اشارہ کیا۔ بنو لحیان پہلے سے تیار تھے، 200 آدمی وہ لے کر آئے جس میں سے 100 تیر انداز تھے، اور مسلمانوں کے تعاقب میں لگ گئے۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ حالات بدل گئے تو یہ کسی اونچے ٹیلے کے اوپر 10 کے 10 کھڑے ہو گئے کہ یہاں پھر ان کا مقابلہ کیا جائے، اور بنو لحیان نے مسلمانوں سے کہا، ہم تم کو امان دیتے ہیں، تم آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ حضرت عاصم نے کہا کہ نہیں، میں کبھی بھی کافر کی پناہ میں نہیں اتروں گا، اور اسی وقت دعا مانگی، اللہم اخبر عنا رسولک، اے اللہ اس غداری کے واقعے کی جو ہمارے ساتھ پیش آیا اپنے محبوب کو اطلاع دے دیں۔ نبی علیہ السلام صحابہ میں موجود تھے، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اطلاع دے دی، اور وہاں انہوں نے ایک اور دعا مانگی، اے اللہ آج میں تیرے دین کی حفاظت کر رہا ہوں، اللہ تو میرے جسم کی حفاظت فرما۔ یہ دعا انہوں نے کیوں مانگی کہ جنگ احد میں انہوں نے سلافہ کے 2 بیٹوں کو جہنم واصل کیا تھا۔ سلافہ ایک امیر عورت تھی، اس نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو حضرت عاصم کا سر لے کر آئے گا 100 اونٹ دوں گی، امام طبری لکھتے ہیں، اور دوسرا اس نے ایک قسم کھائی تھی کہ جب وہ سر آئے گا تو اس میں شراب ڈال کے میں شراب پیوں گی، ان کے سر کو پیالہ بنا کے استعمال کروں گی، اور بڑے انعام کی لالچ تھی۔ ان کو علم میں بات تھی تو انہوں نے کہا، یا اللہ میرے جسم کی حفاظت فرما۔ پھر اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ بہرحال کافروں سے لڑائی ہوئی، 7 آدمی تو حضرت عاصم سمیت شہید ہو گئے، باقی 3 بچ گئے۔ تو ان کو کافروں نے کہا، بھئی ہم تمہیں امان دیتے ہیں، لڑو مت۔ تو ان 3 لوگوں نے بات کو قبول کر لیا اور یہ نیچے آ گئے۔ جیسے ہی نیچے آئے تو کافروں نے ان تینوں کو پکڑ کے باندھنا شروع کر دیا، مشقیں کسنا شروع کر دیں۔ تو ان میں سے ایک تھے عبداللہ ابن طارق، کہا یہ تو دھوکہ کر رہے ہو، یہ تو پہلا دھوکہ ہے، ابھی تو تم نے امان دی، یہی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے ان کافروں سے لڑنا شروع کیا، کافروں نے ان کو شہید کر دیا۔ باقی جو 2 تھے، ایک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو کافروں نے پکڑا، باندھ تو چکے تھے، اور مکہ مکرمہ لے جا کر فروخت کر دیا۔ صفوان ابن امیہ جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، اور ان کا والد جو ہے امیہ ابن خلف، یہ بدر میں مارا گیا تھا، اس نے حضرت زید کو اپنے باپ کے عوض میں قتل کرنے کے لیے خرید لیا، اور حضرت خبیب کو خریدا حارث کے بیٹوں نے۔ حضرت خبیب نے بدر میں حارث کے 2 بیٹوں کو مارا تھا، اس نے اپنے بیٹوں کے بدلے میں خرید لیا۔ صفوان ابن امیہ نے کیا کیا کہ اپنے قیدی کو لیا، فوری طور پر اپنے غلام کو بلایا، اس کا نام تھا نسطاس، کہا حرم سے باہر لے جاؤ، تنعیم کے مقام پر حدود حرم سے باہر جا کر ان کو قتل کر دو۔ اور قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے قریش کا ایک بڑا جمع غفیر آ گیا، بہت بڑی جماعت آ گئی۔ حدود حرم میں آج مسلمان گناہ کرنے سے نہیں رکتا، حدود حرم میں کافر بے حرمتی کرنے سے رک جاتے تھے۔ حرم سے باہر بھیجا، جاؤ تنعیم کے مقام پر، جہاں آج مسجد عائشہ ہے، مسجد عائشہ سے کوئی 150-200 گز کے قریب یہ ایک جگہ ہے۔ ایک کتاب ہے ڈاکٹر الیاس فیصل صاحب، مدینہ طیبہ کے ہیں، تو تاریخ مکہ مکرمہ، اس میں انہوں نے اس کی پوری تفصیل لکھی ہے، اس کا محل وقوع لکھا ہے، واقعہ لکھا ہے۔ تو بہرحال یہ وہاں چلے گئے، اور وہاں قریش کا پورا مجمع موجود تھا، اور جب حضرت زید رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے قریب لایا گیا تو ابو سفیان، اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، ایک عجیب بات پوچھی، کہا کہ میں خدا کی قسم تمہیں دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہارے بدلے میں محمد رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے، تم اپنے گھر میں زندگی آرام سے گزارو؟ جیسے ہی ایک سنا تو حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تڑپ کے فرمایا، خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کوئی کانٹا چبھے اور میں گھر بیٹھا رہوں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے کہیں دنیا میں کسی کی جماعت اور ساتھیوں کو اپنے بڑے کے ساتھ اتنا محبت کرنے والا جانثار اور وفادار نہیں دیکھا جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وفادار اور جانثار ہیں۔ پھر بہرحال نسطاس نے ان کو قتل کر دیا، اور اللہ کی شان بعد میں ایک وقت آیا کہ نسطاس خود بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کو پہلے روک لیا گیا، کچھ انتظار کیا گیا۔ اس کے بعد جب لوگوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تو حارث کی بیٹی زینب، جو بعد میں خود بھی مسلمان ہو گئی تھیں، جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے ارادہ کیا کہ ان کو بھی وہیں لے جاتے ہیں اور وہیں جا کے حرم کے باہر جا کے ان کو بھی شہید کر دیتے ہیں، تو انہوں نے پوری اس کی تیاریاں کیں اور وہاں پھانسی دینے کا پورا انتظام کیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی ہیں جنہیں اسلام کی خاطر پھانسی دی گئی، سولی دی گئی۔ ان کو تو قتل کیا گیا تلوار وغیرہ سے، ان کو پھانسی دی گئی۔ جب ساری تیاریاں ہو گئیں، اب ان کو پھانسی کے لیے لے جانا تھا، قتل کے لیے، شہادت کے لیے، تو انہوں نے جس کے گھر میں تھے اس کی بیٹی کو کہا مجھے اس طرح دے دو، صفائی کرنی ہے۔ صفائی کیوں کرنی ہے؟ کہ اللہ کی ملاقات کے لیے جانا ہے، کہ اللہ کی ملاقات کے لیے مستحب ہے کہ انسان ہر طریقے کی صفائی کرے۔ جیسے آج حج عمرے کے لیے کوئی جاتا ہے تو احرام باندھنے سے پہلے غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا مستحب ہے۔ انہوں نے اس طرح مانگا کہ جب محبوب سے ملنے جانا ہو تو انسان صفائی تو کرتا ہے نا، انہوں نے صفائی کی۔ اللہ کی شان اس طرح ان کے پاس تھا کہ زینب کی چھوٹی بیٹی وہ ان کے پاس آ گئی اور یہ اس سے کھیلنے لگے، اس سے محبت کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ جب زینب نے دیکھا کہ اس طرح بھی ان کے پاس، میری بیٹی یا بیٹا بچہ بھی ان کے پاس، بڑی گھبرائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس غم میں یا غصے میں کہ ان کو قتل کیا جا رہا ہے ہمارے بچے کو تکلیف دیں۔ جب حضرت خبیب نے یہ دیکھا، انہوں نے فرمایا تم غداری کرتے ہو، ہم غداری کرنے والوں میں سے نہیں، یہ تمہارے کام ہے غداری کرنا، یہ ہمارے کام نہیں، مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اور یہی حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں نے کوئی قیدی خبیب سے زیادہ بہتر نہیں دیکھا۔ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو انگور کے خوشے کھاتے دیکھا، حالانکہ اس وقت پورے مکہ میں کہیں پھل کا نام و نشان نہ تھا، اور خود بیڑیوں میں، لوہے کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، کہیں جا نہیں سکتے تھے، کوئی ان کے پاس آ نہیں سکتا تھا۔ یہ رزق کون سا تھا؟ جو اللہ کی طرف سے آتا تھا، اور یہ وہی رزق تھا اسی طریقے کا جیسے حضرت مریم کو ملا کرتا تھا۔ وہ ایک نبی کی والدہ تھیں اور یہ ایک نبی کے عاشق تھے۔ یا مریم انا لکی ھذا قالت ھو من عند اللہ، حضرت زکریا نے پوچھا تھا نا کہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہا ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آیا۔ تو بے موسم کے پھل اللہ نے ایک نبی کی والدہ کو بھی دیے اور ایک نبی کے عاشق صادق کو بھی دیے، تو انگور ان کو ملتے تھے۔ بہرحال پورے جناب مجمع کے ساتھ وہاں ایک جمع غفیر جمع ہو گیا کہ حضرت خبیب کے قتل کا، سولی کا تماشا دیکھنے کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو مجھے 2 رکعت پڑھنے کا موقع دے دو، 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع دے دو۔ لوگوں نے کہا پڑھ لو۔ انہوں نے 2 رکعت پڑھ لی اور مناسب وقت میں سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ دل میرا یہ تھا کہ میں ذرا لمبی رکعت پڑھوں، لیکن کہیں تم یہ نہ سوچ لیتے کہ شاید میں موت کے خوف سے لمبی رکعت پڑھ رہا ہوں۔ پھر پورے مجمع کے اوپر انہوں نے ایک نظر ڈالی، جب طائرانہ نگاہ ڈلی تو ایک بھی آنکھ ایسی نہیں تھی جس کے اندر کوئی رحم ہو، ایک بھی چہرہ ایسا نہیں تھا جس میں کوئی محبت ہو۔ یہ سب حالات دیکھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ میرے حال کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام صحابہ میں بیٹھے تھے، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اطلاع کی، انہوں نے کہا یا اللہ میرا حال بھی پہنچا، میرا سلام بھی پہنچا۔ نبی علیہ السلام کو حال بھی پہنچا، سلام بھی پہنچا، اور آپ نے کہا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ تو نبی علیہ السلام کو صحابہ کے مجمع میں فوراً اطلاع دے دی گئی۔ پھر انہوں نے کچھ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے، میں مسلمان مارا جا رہا ہوں، خواہ کیسے ہی میری موت ہو، جبکہ میں خالص اللہ کے لیے مر رہا ہوں، بچھڑ رہا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے میں ہوتا ہے پھر یہ باتیں نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور یہ سنت جاری کر گئے کہ موت سے پہلے 2 رکعت نماز، موت سے پہلے 2 رکعت نماز کی سنت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے،
آئندہ کسی کو کوئی ایسا موقع ہو تو موت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرے۔ کفار مکہ نے حضرت خبیب کی لاش کو سولی پہ لٹکا رہنے دیا، 40 دن گزر گئے، اتارا نہیں، بلکہ وہاں پہرا کھڑا کر دیا کہ یہاں کوئی ان کو ہاتھ نہ لگا سکے، لے نہ جا سکے۔ ادھر سے مدینہ طیبہ سے نبی علیہ السلام نے 2 صحابہ کو، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو روانہ کیا کہ جاؤ اور ان کی لاش کو اتار کے لے کر آؤ۔ یہ دونوں آئے، چھپتے چھپاتے تنعیم پہنچے، دیکھا کہ پہرے میں لوگ بیٹھے ہوئے، انہوں نے انتظار کیا، جس وقت دیکھا کہ اب یہ پہرے دار غافل ہے اور ہمیں موقع ہے، تو فوری طور پر آئے، ان کی لاش کو لیا، سواری کے اوپر رکھا، اور 40 دن کے بعد بھی وہ اسی طرح تر و تازہ تھی، کسی قسم کا کوئی اس میں تغیر، خرابی، تبدیلی نہ تھی، بالکل صاف ستھری تھی۔ وہ لے کے روانہ ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ اتنی دیر میں قریش مکہ کو پتہ لگ گیا، فوراً چاروں طرف انہوں نے لوگ دوڑا دیے کہ کدھر گئے خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش کدھر گئی، اور تو تلاش کرنے کے بعد بہت جلدی وہ لوگ پہنچ گئے، اور انہوں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو جا کے پکڑ لیا، قریب ہو گئے، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش کو زمین پر رکھا، فوراً زمین شق ہوئی اور لاش اندر چلی گئی۔ اسی وجہ سے حضرت خبیب کا جو لقب ہے بلیع الارض، زمین کا لقمہ، اللہ کی زمین نے ان کو اپنا لقمہ بنا لیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کفار مکہ جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو شہید کر چکے، پھانسی دے چکے، ان کا چہرہ اس وقت بیت اللہ کی طرف تھا، یہ بار بار بیت اللہ سے ہٹاتے، وہ پھر بیت اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، پھر ہٹاتے، پھر ہو جاتا، پھر انہوں نے عاجز ہو کے چھوڑ ہی دیا۔ دوسرے تھے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سردار تھے، جنہوں نے کیا دعا مانگی تھی کہ میرے جسم کو بھی محفوظ فرما اور میرے حال کی اطلاع بھی فرما۔ ان کے لیے جسم کی حفاظت کا اللہ نے کیا معاملہ کیا کہ سلافہ بنت سعد نے کیا قسم کھائی تھی، ان کے سر میں شراب ڈال کے میں شراب پیوں گی، اور 100 اونٹوں کا انعام رکھا تھا۔ اس انعام کو سن کر قبیلہ حذیل کے کچھ لوگ آئے اور وہ حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی لاش کو لے کے جانا چاہتے تھے کہ سر کو جدا کرے اور سر جا کے اس کو دے اس عورت کو اور جا کے انعام پائیں۔ اب حضرت عاصم تو دعا پہلے ہی مانگ چکے تھے، اللہ میرے جسم کو کافروں سے محفوظ فرما۔ اب جب دشمن جمع ہو کر آئے، اور حضرت عاصم تو زندہ نہیں ہے نا، شہید زندہ ہے، وہ اپنی جگہ ایک حیثیت سے ہیں، لیکن وہ تو جسم سے تو فی الحال روح اس طریقے سے نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ایک بھیڑوں کا لشکر بھیج دیا، ایک بہت زیادہ بھیڑیں آ گئیں، اور آتی چاروں طرف سے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کور کر لیا۔ اب کافر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن بھیڑیں اتنی ہیں کہ وہ آگے بڑھ نہیں رہے۔ مشورہ کیا کیا کریں، انہوں نے کہا بھئی ابھی چھوڑ دو، چند گھنٹے کے بعد جب رات ہو جائے گی پھر یہ چلی جائیں گی، اس کے بعد ہم کر لیں گے۔ وہ سائٹ پہ ہو گئے۔ رات کو ایک سیلاب سا آیا، پانی کہیں سے آیا، اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی لاش کو لے کے چلا گیا، اور کوئی کافر ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، کبھی کبھی جب ان کے سامنے حضرت عاصم کا تذکرہ آتا تو فرماتے کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی موت کے بعد بھی حفاظت فرماتے ہیں جیسے زندگی میں حفاظت فرماتے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔